तीन भाई और एक बहन छोटे छोटे होते हैं जिनका वालिद पहले ही फौत हो चुका होता है और वालिदा भी उनको छोटे छोटे ही छोड़ के इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाती है। तो वो बच्चे जो दो बड़े भाई थे वो सोचते हैं कि हमारा जो एक छोटा भाई है इसको घर के काम काज के लिए छोड़ देते हैं, और जो दो बड़े हैं हम लोग दोनों पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, बाद में अच्छी नौकरी लग जाएगी, चले जब नौकरियां लग जाएंगी तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा इसे भी दे दिया करेंगे। वो तीनों बैठ के आपस में सलाह करते हैं, मशवरा करते हैं, छोटे को मना लेते हैं। छोटा मान जाता है, कहता है कि चलो ठीक है यार, तुम दोनों पढ़ लो, मैं घर के काम काज देखता रहूँगा, और जब तुम दोनों की नौकरियाँ लग जाएंगी तो आधी सैलरी तुम मुझे दिया करोगे और आधी तुम मुझे दिया करोगे। वक्त गुजरता गया, दो भाई जो थे वो पढ़ गए और बहन का भी उन लोगों ने एक अच्छी जगह पे रिश्ता कर दिया, बहन शादीशुदा हो गई। पीछे वो तीन भाई बचे, नौकरियां लग गई दो भाइयों की, एक जो था वो अनपढ़ था। तीनों की शादियां हो गई। जब शादियां हो गई तो वो जो दो बड़े थे जो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन चुके थे, नौकरियां करते थे, उन लोगों ने नाइंसाफ़ी करनी शुरू कर दी उस तीसरे भाई के साथ, अपने छोटे भाई के साथ। कहने लगे कि यार अब हमसे तुम्हारा खर्चा नहीं उठाया जाता, हम भी बाल बच्चों वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, हमारी भी बीवी हैं, अखराजात हैं, तुम्हारी भी बीवी है, बच्चे हैं, अब हमसे तुम्हारे अखराजात नहीं उठाए जाते। तो वो बेचारा उनसे इल्तिजा करता है, रोता है, उनके आगे अपना माथा पीटता है। लिहाजा वो जो है ना उसकी कोई भी बात नहीं मानते, बल्कि उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, उसे मारते हैं, हत्ता कि उसका सर भी फाड़ देते हैं। फटा हुआ सर लेके, अपने फटे हुए कपड़े लेके अपने घर आ जाता है और आके अपनी बीवी को सारी दास्तान सुनाता है कि इस तरह हुआ है मेरे साथ, आज मेरे भाइयों ने ऐसे किया है मेरे साथ। बीवी जो थी वो थोड़ी सी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उसने कहा कि टेंशन नहीं लें, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला खैर करेगा। बीवी अपने मायके गई, अपने बाप से जाके कहने लगी कि मुझे ना कुछ पैसे उधार चाहिए, कुछ रकम मुझे उधार चाहिए। बाप ने रकम दे दी, लेके आ गई, आके पैसे उसे दिए और कहने लगी कि ऐसे करो कि बाज़ार जाओ और जाके वहाँ से ना एक अच्छा सा नया अपने लिए एक कपड़ों का एक जोड़ा लेके आओ, एक लिबास लेके आओ, एक अच्छी सी जूती लेके आओ, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना एक जो छड़ी जो हाथ में पकड़ के चलते हैं अमीर लोग, वो लेके आओ। खैर वो चला गया, जाकर उसने शॉपिंग की और वो सारा जो कुछ उसकी बेगम ने कहा था, उसकी बीवी ने कहा था, लेके आ गया। जब घर लेके आता है तो वो कपड़े वगैरह सिलाई करवाती है, करवा के उसे पहनवाती है, पहना के उसे कहती है कि जहाँ पे तुम्हारे दोनों भाई काम करते हैं ना, आज तुमने वहाँ पे जाना और जाके वहाँ पे उस मालिक को कहना है कि मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है और मैंने नौकरी करनी है, और अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि तुमने डरना नहीं है। तो वो आगे से उसे कहता है कि मैं तो ज़मीन के ऊपर रोंगता हुआ एक कीड़ा हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास कोई तजर्बा है, तो मुझे वो कैसे नौकरी देगा। तो उसने कहा कि तुमने तजर्बे के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि जिस तरह तुमसे ज़्यादा तजर्बे वाला है ही कोई नहीं। उसने खैर बीवी की बात मानते हुए वैसा ही किया। वो चला गया जहाँ पे उसके दोनों भाई नौकरी करते थे, वहाँ पे जाके बैठ गया। मालिक आ गया, मालिक ने आगे कहा कि क्या सीन है, ये बंदा कैसे आया हुआ है। वज़ीरों मुशीरों ने बताया उसे, उसके जो नौकर थे, जो पहले से मुलाजिम थे, उन लोगों ने बताया कि ये बंदा इसी तरह नौकरी के लिए आया। तो उसने कहा कि हमारे पास तो पहले ही ऑलरेडी 2 मुलाजिम हैं इस तरह के, हमें अब और मुलाजिमों की ज़रूरत नहीं है। तो वो ज़िद करने लग गया कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, लिहाजा आप इम्तिहान लें, मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊँगा, इस तरह की टेंशन नहीं लें, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो बंदा जो था उसने अपनी पूरी काबीना बुलाई, वो जो था बादशाह था उस दौर का, उसने अपनी पूरी काबीना बुलाई और कहा कि दरबार सजाया जाए, सुबह जो है ना इन तीनों बंदों का इम्तिहान लिया जाएगा, जो पास हो जाएगा उसे नौकरी दे दी जाएगी, बाकी दोनों को निकाल दिया जाएगा। सुबह को उसने जब दरबार लगा वो आ गए, तो उस बादशाह का एक वज़ीर था जो बहुत समझदार था, जिससे कोई भी पंगा नहीं लेता था कि ये बहुत समझदार है। तो बादशाह ने उस वज़ीर को कहा कि तुमने इन तीनों का इम्तिहान लेना है। वज़ीर बाहर गया अब दरबार से, जहाँ पे दरबार लगा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, वहाँ से जाके उसने अपनी हथेली के ऊपर एक ज़मीन के ऊपर रोंगता हुआ एक कीड़ा उठाया, उठा के अपनी मुट्ठी बंद की और आके कहा, पहले सबसे बड़े के आगे किया, उसे कहा कि इसके अंदर क्या है। उसने कहा इसके अंदर हीरे हैं। उसने मुट्ठी नहीं खोली, उसने कहा तुम पीछे हो जाओ। दूसरे को पूछा, उसने कहा इसके अंदर सोने की अशरफियाँ हैं। उसने कहा तुम भी पीछे हो जाओ, मुट्ठी नहीं खोली। जब तीसरे को उसने पूछा तो तीसरा जो था वो जो है ना उसकी जो टांगें थी वो कांपने लग गई। उसने कहा कि ये किस तरह का सवाल है, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो दिल ही दिल में और उसकी ज़ुबान से निकला कि ज़मीन के ऊपर रेंगते हुए कीड़े की जान मुट्ठी में आ गई है।
تو اس نے جو وزیر تھا اس نے فوراً مٹھی کھولی اور اندر سے کیڑا نکلا. تالیاں بج گئیں, شانے بج گئے کہ واہ جی واہ, بندہ تو بہت زیادہ سمجھدار ہے. چلیں جی, دونوں کو نکال دیا گیا. 1500 روپے ایک بندے کی سیلری تھی, تنخواہ تھی جو وہ لیتا تھا. دونوں کو 3000 روپے دیتا تھا بادشاہ. بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کو نکال دو. اس بندے کو 3000 کی بدلے 6000 روپے پر منتھ پہ ایک مہینے کی تنخواہ کے اوپر رکھ لو. ویسے ہی کیا, ان دونوں کو نکال دیا اور اسے رکھ لیا گیا. گھر گیا بہت خوش, بیوی کو جا کے کہنے لگا کہ آج تو میرا صحیح خودو فٹ ہو گیا ہے, آج تو میں جو ہے ایسے سمجھ لو کہ پوری کائنات جیت کے آ گیا ہوں. میری بھی نوکری لگ گئی ہے اور میرا ایک بھائی جتنے پیسے کماتا تھا میں اس سے 4 گنا پیسے کما رہا ہوں. وقت گزرتا گیا. نوکری کتنے عرصے کے لیے ملتی تھی؟ صرف 5 سال کے لیے. وقت گزرتا گیا. وہ جو بادشاہ تھا اس نے اس کی نوکری جنگلات کے اندر لگا دی, ذخیرے کے اندر لگا دی جہاں پہ بہت زیادہ درخت ہوا کرتے تھے. درخت کی مسواک کر رہا تھا. گرمیوں کا دن تھے, جس طرح کہ اب آج کل گرمی چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. اسی طرح کے دن تھے کہ بادشاہ کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہانے کے لیے آتی ہے. وہاں پہ کوئی سوئمنگ پول وغیرہ کی اس دور کا کوئی بنا ہوا ہوگا جہاں پہ نہانے کے لیے آتی ہے. اپنی وہ ایک رنگ, اپنی انگوٹھی اتارتی ہے جو ہیروں سے بنی ہوئی تھی, اتار کے رکھ دیتی ہے کنارے پہ. وہ بندہ سامنے کھڑا سارا سین دیکھ رہا ہے اور وہ نہانے کے لیے کود جاتی ہے سوئمنگ پول کے اندر, نہانا شروع کر دیتی ہے. اور وہ بندہ جو وہیں پہ سامنے کھڑا مسواک کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بطخیں آتی ہیں. بطخیں جو آتی ہیں وہ اپنا کھاتی, وہاں سے دانے وغیرہ جو ہے وہ کھاتی ہوئی نہ آتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ وہ جو ہے نا انگوٹھی جو ہے وہ ہیروں سے بنی ہوئی, وہ ایک جو بطخ ہوتی ہے نا وہ اسے اٹھاتی ہے اور وہ کھا لیتی ہے, نگل لیتی ہے, اسے اپنے اندر لے جاتی ہے پیٹ کے اندر. وہ بندہ جب دیکھتا ہے یہ سین تو نیچے سے نا ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے پتھر کا, اٹھا کے پتھر مارتا ہے اس کی ٹانگ کے اوپر, جا کے لگتا ہے پتھر اس بطخ کی ٹانگ کے اوپر جس بطخ نے ہیروں والی انگوٹھی کھائی تھی. تو وہ بطخ جو ہے نا وہ لنگڑی ہو جاتی ہے, چلا جاتا ہے. صبح کو جو ہے جب وہ بیٹی وہاں پہ ڈھونڈتی ہے بادشاہ کی, اسے کچھ نہیں ملتا. بادشاہ صبح کو پھر دربار لگا لیتا ہے اور سب کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے کہ یار کسی نے میری بیٹی کی انگوٹھی دیکھی ہو, یہ اس کی انگیجمنٹ کی انگوٹھی اور بہت مہنگی انگوٹھی ہے. کوئی بندہ بھی کہتا ہے بادشاہ سلامت ہم نے نہیں دیکھی. بادشاہ نے کہا وہ جو نیا بندہ رکھا تھا اسے بلایا جائے. اسے بلایا, اسے کہا کہ یار تمہارے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے, تم بتاؤ کہ انگوٹھی کہاں گئی ہے. بادشاہ نے جب اتنا سوال کیا, بادشاہ کا کہنا تھا کہ وہ ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت وہ جو سامنے بطخ ہے نا جو لنگڑا کے چل رہی ہے, اس بطخ کو ذبح کرو. جب اس بطخ کو ذبح کیا گیا تو اس کے اندر سے انگوٹھی نکلی. بادشاہ نے کہا واہ بھائی واہ, تم تو واقعی کمال کے آدمی ہو یار. کچھ عرصہ گزرتا گیا. بادشاہ کے ہاں چوری ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا بہت قیمتی سامان, زیور ہیرے جوہرات جو ہے وہ اٹھا کے 5 بندے آئے تھے چور جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے. بادشاہ نے پھر اسی بندے کو بلایا کہ یار تمہارے پاس صحیح تجربہ ہے, تم بتاؤ کہ یہ چوری کیسے ہوئی ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اس چیز کا نہیں بتا سکتا. اس نے کہا میں تمہیں تنخواہ اس چیز کی دیتا ہوں, بتاؤ کہ کون بندہ لے کے گیا اور کس طرح چوری ہوئی ہے. اس نے کہا چلیں بادشاہ سلامت اب آپ جو ہے میرے اوپر وطن ڈالتے ہیں تو صرف اور صرف مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے, میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا. بہت پریشان یار اب کیسے ڈھونڈوں کیا کروں, پتہ تو ایک ٹکے کا نہیں تھا کیونکہ ان پڑھ تھا, جاہل تھا. چلیں 1 ہفتہ گزر گیا. جب ہفتے کا آخری دن تھا جس دن دربار لگنا تھا, صبح بڑا پریشان اٹھا, جوتی اور کپڑے پھٹے ہوئے. جب نکلا گھر سے باہر نکلنے لگا تو وہ جو بندے تھے 5 چور تھے وہ آپس میں صلاح مشورہ کیا. ان لوگوں نے کہا کہ یار وہ بندہ بڑا قابل ہے, اس نے آج چور جو ہیں وہ دربار کے اندر اس نے پہچاننے ہیں, اس بندے نے ہمیں پہچان لینا ہے. اگر اس بندے نے ہمیں پہچان لیا نا تو بادشاہ نے تو ہمیں جو ہے وہ ویسے ہی پھانسی دے دینی ہے. تو ہو نا تو اس بندے کے گھر چلتے ہیں یار, چل کے اس کا منترلا کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں یار ہمیں بچا لو, اب ہماری جان تمہارے پاس ہی ہے, تمہارے ہاتھ کے اوپر ہی, اگر تم ہمیں بچا لو تو تمہارے ہاتھ میں ہی ہے. تو جب وہ آئے تو ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ پیچھے بیٹھ گیا, تھوڑا سے سفر کے نا پیچھے بیٹھ گیا. اس نے کہا میں پیشاب کر رہا ہوں, تم لوگ چلو. اس کے نا حویلی کے اندر ہی انٹر ہو جاؤ. وہ جیسے ہی انٹر ہوئے ہیں منت کرنے کے لیے خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے کہ وہ سوچتا آ رہا تھا کہ یار 4 سال ہو گئے ہیں, 1 سال رہ کے آئے. تو کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ 4 گزر گئے 1 رہ گیا, 4 گزر گئے 1 رہ گیا. تو ان 4 نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ 4 چور آ گئے ہیں حویلی کے اندر, 1 پیچھے رہ گیا جو پیشاب کر رہا ہے.
دوڑے اور اس کے قدموں میں گر گئے. یار تم سے پہچان میں جو ہے نا کوئی بھی آگے نہیں نکل سکتا, تم بہت بڑی پہچان کرنے والے بندے ہو. اب ہماری سب کی پانچوں کی جان تمہارے ہاتھ کے اندر ہے, مہربانی کرو ہمیں بچا لو. تو وہ جو تھا وہ خوش ہو گیا, اسے پتہ تو چل گیا. بندہ تو تھوڑا سا چلاک تھا, بے شک ان پڑھ تھا. کہنے لگا کہ میں نے اسی دن تمہیں پہچان لیا تھا, لیکن 1 ہفتے کا ٹائم اسی لیے دیا تھا کہ تاکہ میں تمہیں بچا لوں. اب اس طرح کرتے ہیں کہ بادشاہ کو بادشاہ کا سامان واپس جو ہے وہ دے دیتے ہیں. میں اس طرح کروں گا, میں جب آج دربار لگے گا نا وہاں پہ مزدوروں کے لیے صدا لگاؤں گا کہ مجھے 5 مزدور چاہیے, تم لوگوں نے بھاگ کر آنا ہے. اور جو ہے نا اس کے بعد بادشاہ کو بادشاہ کا سامان دے دینا جو بھی تھا. ایک سوئی بھی جو ہے وہ بھی نہیں آگے پیچھے ہونی چاہیے. ان لوگوں نے کہا جی آپ ٹینشن نہیں لیں. اس نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے. دربار لگ گیا. جب بادشاہ نے کہا کہ چلو بھی بندوں کو پیش کیا جائے, اس نے کہا بادشاہ سلامت بندوں کو بعد میں پیش کرتے ہیں, پہلے ہمارا جو سامان ہے وہ نا کہیں پہ ریت کے اندر دبا ہوا ہے. اب میں نا پہلے 5 مزدور بلانا چاہتا ہوں, وہ سامان میں اٹھوا لوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھئی اجازت ہے. اس نے نا صدا لگائی کہ 300 روپے ایک بندے کو دیں گے, جلدی سے 5 مزدور آگے آ جائیں. وہی 5 بندے جن بندوں نے چوری کی تھی وہ آگے آئے. اس نے کہا کہ جاؤ جی سامان لے کے آؤ بادشاہ کا چوری والا. وہ بھاگے جا کے بادشاہ کا چوری والا سارا سامان لے آئے. جب لے آئے تو بادشاہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ یار بندے, اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ بندوں کو چھوڑیں, آپ کا چوری والا سامان مل گیا ہے, آپ بندوں کو چھوڑیں. بادشاہ بہت خوش ہوا. اب تنخواہ والی تو بات رہی نہیں نا دونوں کے بیچ میں. اب تو بادشاہ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ گیٹ کھول دیا. اس نے کہا جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ, ساری سلطنت کے اندر جیسے ہی سمجھ لو کہ تمہارا حصہ ہے. ان پڑھ جاہل بندہ تھا. خدا کی کرم نوازی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھا کے زمین کے اوپر رینگتا ہوا ایک کیڑا کو سمجھتا تھا اپنے آپ کو, وہاں سے اٹھا کے اسے کہیں کا کہیں لے گیا. جب اللہ تعالیٰ ہاتھ تھام لیتا ہے نا بندے کا, تو بندے کو زمین سے اٹھا کے وہ بادشاہت تک لے جاتا ہے. یار بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں. تو آج کل بھی کچھ اسی طرح کا سین ہے کہ آج کل منافقت کا حساب کتاب اسی طرح ہے جس طرح سیم اس سٹوری کے اندر آپ نے سنا ہے. بات اتنی لمبی سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سبق مل سکے. ٹھیک ہے جی. باقی امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں, ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں, شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیشہ آپ ہماری دعاؤں میں رہیں گے, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.